إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين یا رب العالمین۔ وہ جو سماجی احکامات دیے گئے ہیں جو عموماً معروف ہیں، جس پہ ہماری رات کو گفتگو ہوئی تھی اسلامک کلچرل سینٹر میں، کہ اسلام معروف اسے کہتا ہے جسے ساری انسانیت مانتی ہے، اس کا رد نہیں کرتی۔ جب ہم اس کو صرف دین کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں تو پھر وہ محدود ہو جاتا ہے۔ دین کا معروف یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، حج پہ جائیں، بس سچ بولیں، پورا تولیں، ملاوٹ نہ کریں، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک رکھیں، والدین کی خدمت کریں، گھر میں تعلقات اچھے رکھیں، وعدے پورے کریں۔ یہ سارے انسانیت کے معروفات ہیں جن کو کوئی مذہب رد نہیں کرتا۔ ان کا تعلق کسی مذہب کے ساتھ نہیں، انسانیت کے ساتھ ہے، انسانی فطرت کے ساتھ ہے، جس کو انسانی فطرت پہچانتی ہے۔ یہ معروف ہے، نون، پاپولر، صرف مسلمانوں میں نہیں۔ ہم جب ان چیزوں کو بھی دین کے اندر شامل کر لیتے ہیں تو پھر کسی دوسرے بندے سے مکالمہ کرنے کا آپ کے پاس کوئی مواد نہیں رہتا، کوئی جواز نہیں رہتا۔ پھر آپ پوچھتے ہیں کہ جی دوسروں کو ہم تبلیغ کیسے کریں، دفتر میں ہم تبلیغ کیسے کریں۔ بھائی یہ وہ چیزیں ہیں جو سب مذاہب میں موجود ہیں، ایون کہ جو لا مذہب لوگ ہیں وہ بھی نہیں کہتے کہ سچ بولنا بری بات ہے، جھوٹ بولنا اچھی بات ہے، وہ بھی نہیں کہتے، وہ بھی نہیں کہتے ملاوٹ کر کے بیچنا چاہیے۔ وہ بھی یہ توقع رکھتے ہیں کہ جو دکان پہ کھڑا ہے وہ جس چیز کے پیسے لیتا ہے وہی چیز سپلائی کرے۔ اب یہاں سے بات شروع کریں، وعدہ پورا کرنے سے شروع کریں، والدین کی خدمت سے شروع کریں۔ ہندوؤں میں بھی والدین کی خدمت نیکی کا کام ہے، معروف ہے۔ یہاں سے جب آپ بات کریں گے تو آپ اپنے مذہب کا حوالہ دیں گے کہ ہمارے قرآن میں یوں آیا ہے، اللہ پاک نے یوں فرمایا ہے، تو پھر ایک مکالمے کا ایک ذریعہ ہے، ایک رستہ نکل آتا۔ سیدھا سیدھا آپ کسی کہیں کہ تم نیکی، جب تک تم مسلمان نہ ہو نیکی تم کر ہی نہیں سکتے، تو پھر تو مکالمہ نہیں ہو سکتا، پھر تو حملہ ہو سکتا ہے کسی دوسرے کے مذہب پر۔ تو دعوت جو ہے وہ کس پر ہوگی؟ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم،
وہ جو تمہاری سملرٹیز ہیں، جو تمہارے اندر مشترک چیزیں ہیں، وہاں سے آپ بنیاد اٹھائیں گے۔ درخت پہلے ایک کونپل نکلتی ہے، پھر اوپر جا کے اس کی شاخیں نکلتی ہیں اور پھر وہ پھیلتے ہیں۔ ان میں آج بات شروع ہوئی ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو۔ یہ ایک فینومینا ہے کہ آنے والے زمانوں میں اولادیں پالنا بہت مشکل ہو جائے گا، انسان بڑھ جائیں گے، پانی کم ہو جائے گا، فلاں چیز کم ہو جائے گی۔ ہم نے ہوش سنبھالا تھا تو یہی سب کچھ سنتے چلے آ رہے تھے، لیکن آج تک کمی نہیں ہوئی، زیادتی ہوئی ہر چیز میں۔ اللہ پاک نے 4 دن لگائے، 2 دن بنانے میں اور 2 دن اس زمین میں قیامت تک کی ضرورتیں پوری کرنے کی صلاحیتیں رکھنے میں۔ فرمایا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ، اس میں اللہ پاک نے برکت عطا فرمائی ہے۔ برکت کا مطلب ہے کہ جوں جوں تمہاری ضرورت بڑھتی چلی جائے گی، اس کی پروڈکشن بھی بڑھتی چلی جائے گی۔ برکت یہ ہے کہ چھوٹا درخت لگتا ہے اور پھر یعنی ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ آپ اسے 2 انگلیوں سے مسل سکتے ہیں، لیکن ایک وقت وہ آتا ہے کہ پھر آپ کو کرین چاہیے ہوتی ہے اسے اکھاڑنے کے لیے۔ وہی درخت پیپل کا، بڑ کا، پھر کہاں پہنچتا ہے؟ یہ برکت ہے۔ اللہ پاک اسی چیز کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے کہ میری ہر چیز میں برکت ہے۔ کل تک تم ایک ایسا کیڑا تھے جو کھلی آنکھ سے نظر بھی نہیں آتے تھے، اس کیڑے میں برکت ہو یا 6 فٹ کا جوان کھڑا۔ تم کوئی ایسی چیز بنا کے دکھاؤ کہ ایک کار ہے، اسے آپ پانی دیتے رہے اور وہ بڑی بس بن گئی 62 سیٹر۔ تم نے ایک عمارت بنائی اور اس کو تم پانی دیتے رہے اور وہ 4 منزلہ عمارت بن گئی۔ بنا کے دکھاؤ، تمہاری تعمیر میں برکت نہیں، جس دن بنا کے ہٹتے ہو اس کا زوال شروع ہو جاتا۔ یہ بارک فیہا، جو جو ضرورت بڑھے گی تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، نئی نئی دریافتیں ہوتی چلی جائیں گی۔ سال میں 1 پھل آتا تھا، پھر سال میں 2 آنا شروع ہوئے، اب ہر مہینے پھل دیتی۔ تو جو جو تمہاری ضرورتیں ہوں گی تو ہم پوری کریں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، تمہیں کیا فکر ہے اس کی؟ یہ جو دنیا میں قحط سالی وغیرہ ہوتی ہے، اس وجہ سے نہیں کہ رزق پورا نہیں، اس وجہ سے ہے کہ کوئی چھپا کر بیٹھ گیا ہے، تقسیم عادلانہ نہیں ہے۔ فرمایا اپنی اولاد کو مفلسی کے خدشے سے قتل مت کرو۔ مسئلہ تو میں کیا ہے کہ جی میں اس کو آج کل نوکری جو ہے وہ لازم اس کے لیے یا تو انجینئر ہونا چاہیے، ڈاکٹر ہونا چاہیے، ایم اے ہونا چاہیے، فلاں ہونا چاہیے، فلاں ہونا چاہیے، اور چونکہ میں اتنے بچوں کو ڈاکٹر نہیں بنا سکتا لہذا میں بچے پھر اتنے پیدا بھی نہیں کرتا، ہو گیا تو مار دوں گا، اتنے ہفتے کا مار دوں گا۔ مسئلہ اس کا نہیں کہ کتنے ہفتے کا مارنا تمہیں جائز ہے، مسئلہ تمہاری نیت کا ہے، کیوں مار رہے؟ مسئلہ نیت کا ہے۔ روزہ دار روزہ نیت سے ہوتا ہے، جس وقت ہم نیت چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں بس میرا روزہ ختم، مجھے ابھی پانی ملتا ہے تو میں پی لیتا ہوں، تو اس کے بعد آپ کو پانی نہ بھی ملے شام تک تو روزہ آپ کا ختم ہو گیا۔ جس وقت آپ نے نیت کی تھی نا کہ اب میرا روزہ نہیں ہے، روزہ ختم ہو گیا تھا اس وقت، اب پانی ملے نہ ملے روزہ ختم ہو گیا۔ نیت یہ ہے کہ مفلسی کا ڈر، میں افورڈ نہیں کر سکتا، میں پال نہیں سکتا، لہذا میں نے مارنا ہی مارنا، تو یہ اس چیز کا اعلان ہے کہ اور کوئی پالنے والا نہیں ہے۔ یہ رب کی ربوبیت کا انکار ہے اور اپنی خدائی کا اعلان ہے کہ میں پالتا ہوں۔ کہا نحن نرزقہم وایاکم، تمہیں بھی میں ہی پال رہا ہوں، تمہیں بھی میں ہی پال رہا ہوں، تم کچھ نہیں ہو۔
اگر ہم نے آج تمہاری روزی کے لیے تمہیں صلاحیتیں دی ہیں، تمہاری اولاد کو بھی دیں گے۔ ایک منہ لے کر آتا ہے، دو ہاتھ لے کر آتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں ناف سے کھاتا ہے، باہر آتا ہے تو ہم نے اس کے لیے دو چشمے بہا دیے ہوتے ہیں۔ ہم بندوبست کریں گے اس کو، اور اسی لیے اللہ پاک اپنے نشان دکھاتا بھی ہے۔ ہم میں سے کوئی جب ٹرمینیٹ ہو جاتا ہے، تجربہ بھی بہت ہو جاتا ہے۔ جب پہلے اسے ملا تھا جواب تو اس وقت اس کا تجربہ نہیں تھا، سال دو سال ہوگا، اب اس کے پاس 20 سال کا تجربہ ہے، دھکے کھاتا ہے، کوئی دفتر میں نہیں گھسنے دیتا۔ صلاحیتیں تو وہی ہیں نا، بڑھ گئی ہیں، ایکسپیرینس زیادہ ہو گیا ہے۔ اب کیوں نہیں کھا رہے تم؟ اب کیوں وظیفے، دعائیں، چلے، کسی نے بندش کروا دیا، فلاں کو ہاتھ دکھاؤ، فلاں کو دکھاؤ، اب کیا ہو گیا؟ وہ سندوں میں رزق نہیں رکھا ہوا؟ نحن نرزقهم وإياكم۔ دوسری جگہ سورہ الانعام میں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، یہاں خشیت املاق ہے کہ ڈر ہے، ایک اندیشہ ہے کہ اولاد ہو گئی تو میں اسے کھلا نہیں سکوں گا۔ وہاں فی الواقع ڈر نہیں، غربت موجود ہے۔ من املاق، مفلسی کی وجہ سے، یہاں کا مفلسی کے ڈر کی وجہ سے خشیت، وہاں املاق موجود ہے۔ وہاں پہلے کہا نحن نرزقکم، چونکہ مفلسی ہے نا، کہا ہم تمہیں رزق دے رہے ہیں۔ اب رزق کی ڈیفینیشن میں فرق ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگلی 7 پشتوں کا موجود ہو تو ہم کہیں گے کہ اللہ نے رزق دی ہے۔ اللہ کہتا ہے اس دن کا تیرے پاس ہے تو تیرے پاس رزق موجود ہے، تو گلہ نہیں کر سکتا۔ اے آدم کی اولاد، تو مجھ سے کل کے رزق کا سوال نہ کر، اسی طرح جس طرح میں تجھ سے کل کی عبادت کا سوال نہیں کرتا۔ آج کی فجر پڑھ، آج کی ظہر پڑھ، آج کی عصر پڑھ۔ میں یہ نہیں کہتا کل کی بھی پڑھ لے، پرسوں کی بھی پڑھ لے۔ تو پھر کیوں کہتا کل کا رزق دے دے؟ اس دن کا تیرا رزق میرے ذمہ ہے، میں دے دوں گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، اس لیے فرمایا نحن نرزقکم، ہم تمہیں دے رہے ہیں نا، کھا کے سوتے ہو نا۔ اب اگر بندہ کہنے جی جو میں کھا کے سوتا ہوں وہ کھانے والی چیز ہے، اس کے تو لازم 5-7 ڈشیں ہونی چاہیے، 7 فلاں چیز ہونی چاہیے۔ ایسے بندے بھی ہیں جن کے پاس ملینز رکھے ہوئے ہیں اور ایک ڈبل روٹی کے پیس سے آدھا گھنٹہ لڑتے رہتے ہوں، کھا نہیں سکتے۔ ایسے بھی ہیں جنہیں نالی کے ذریعے خوراک دی جاتی ہے، تمہیں سوکھی ملتی ہے، کھا لیتے ہو نا، ہضم ہو جاتی ہے نا، شکر نہیں کرتے۔ نحن نرزقکم وإیاہم، جس طرح ہم تمہیں دے رہے ہیں انہیں بھی دیں گے۔ اب ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ اولاد تبھی پیدا کریں گے جب ڈاکٹر بن سکے، سارے انجینئر بن سکے۔ ٹھیک، آپ کی ڈیمانڈ پوری ہو جائے، سارے ہی ڈاکٹر بن جائے، مریض کہاں سے آئیں گے؟ مریضوں پہ چلتے ہیں نا کلینک، ہاسپٹل بھی ڈاکٹر رکھتے ہیں تو کوئی پیشنٹس آتے ہیں تو ڈاکٹر رکھتے ہیں نا، وہ سارے انجینئر بن جائیں، عمارتیں بننا شروع ہو جائیں گی، مزدور کہاں سے لے کر آؤ گے؟ مزدور درختوں کے ساتھ لگتے ہیں یا وہ بھی مائیں جنتی ہیں؟ اگر وہ بھی مار دیتی ہیں، درزی کہاں سے لے کر آؤ گے؟ موچی کہاں سے لے کر آؤ گے؟ نائی کہاں سے لے کر آؤ گے؟ تندور پر روٹی پکانے والا کہاں سے لے کر آؤ گے؟ یہ تمہاری جینین ضرورتیں نہیں ہیں، فرشتے نازل ہوں گے ان کاموں کے لیے تمہارے لیے، وہ بھی ماؤں کے لال ہوں گے۔ کوئی ماں بھی موچی نہیں پیدا کرتی، نائی نہیں پیدا کرتی، ہر ماں کہتی ہے میرا پتر بابو۔ لیکن ضرورت جو سماج کی ہے، اللہ پاک ایک والدین کے گھر کے اندر پیدا ہونے والے بچوں کا وہ ذہنی آئی کیو ان کا ایک نہیں رکھتا، جان بوجھ کے نہیں رکھتا، تاکہ کوئی دکاندار بھی پیدا ہو، کوئی ڈرائیور بھی پیدا ہو، کوئی کرین آپریٹر پیدا ہو، کوئی سٹیل فکسر پیدا ہو، کوئی انجینئر بنے، کوئی ڈاکٹر بنے۔ یہ دنیا اس نے چلانی ہے کہ نہیں چلانی؟ تم اللہ کی سکیم کے ساتھ لڑنا شروع ہو گئے ہو۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ دیکھو ان کا قتل کرنا بہت بڑی خطا ہے، تم اس کو سمجھتے نہیں ہو۔ ایک بچہ تم مار دو گے، تمہیں پتا اس بچے میں سے کتنی نسلیں نکلنی تھی، تم نے کتنے قتل کیے، وہ سارے تمہارے ساتھ پڑ جائیں گے۔ وہ ایک بچہ نہیں ہے، اس میں سے پتہ نہیں قیامت تک ہزاروں لاکھوں نکلنے ہیں، اور
تم نے سب کا قتل کر دی. من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جميعا. سورہ الانعام میں ہی فرمایا قد خسر الذین قتلوا اولادہم بغیر علم. گھاٹا پایا ان لوگوں نے جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کر دیا بغیر علم کے. وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور اپنے آپ کو محروم کر لیا اس نعمت سے جو اللہ نے انہیں رزق دیا تھا. افتراء علی اللہ، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے کہ وہ رزق نہیں دے سکے گا اسے، اس لیے میں مار دیا میں نے اس کو. اور بغیر علم، تمہیں پتہ نہیں تھا کہ وہ جس کو تم نے مارا ہے اصل خدمت گار تمہارا وہی تھا. تمہیں بڑھاپے میں اللہ نے اس کے ذریعے سہارا دینا تھا، وہ تمہاری لاٹھی تھی جسے تو نے اپنی لا علمی سے توڑ دیا ہے. اور جن پہ تو نے بھروسہ کیا وہ تمہیں کل جوتے ماریں گے. جنہیں تم نے یہ میرے لیے یہ کافی ہیں، وہ تو جوتے مارنے والے ہیں، وہ تو تمہیں دھکے دے کے گھر سے نکالیں گے. تمہیں پتہ ہے وہ کیا تھا جس کو تم نے مارا ہے، تمہارے لیے نفع تھا یا نقصان تھا. اور جن پہ تم بھروسہ کر لو انہیں تو ایکسیڈنٹ میں مر جانا ہے. ہوا نا، حادثہ ہوا، بچے بند کرا دیے اور حادثہ ہوا اور پہلے مر گئے. اب کیا ہوا؟ اب دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں. وہ کہتے جی وہ شادی کی اجازت دے دو، وہ کہتی ہے مجھے پہلے آگ لگی ہوئی اولاد کی، اوپر سے تم شوکن کی آگ بھی لگانا چاہتے ہو. بیٹھو آپ، تمہیں کل کا پتہ نہیں ہے. جن کو تم کہتے ہو بہت ہیں بہت ہیں، ایک ایکسیڈنٹ کی مار ہے، بہت ہیں. عمرے پہ جاتے ہوئے فیملی صاف ہو جاتی ہے، کہاں بہت ہیں؟ تمہیں پتہ ان کی زندگیاں کیا ہیں، کتنی ہیں؟ یہ لفظ رب سے لڑائی ہے. ایسے نہیں کہا کہ گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو لا علمی میں قتل کر دیا اور اپنے آپ کو اللہ کی نعمت سے محروم کر لیا. اور جھوٹ باندھ کر اللہ پر، افتراء علی اللہ. قد ضلوا، بھٹک گئے یہ لوگ. وما كانوا مهتدين، ہدایت پانے والوں میں سے نہ ہو، سیدھا راہ پانے والوں میں سے نہ ہو. ولا تقربوا الزنا، بدکاری کے قریب بھی مت جاؤ. یہ اللہ پاک کا سمجھانے کا ایک انداز ہے. نہیں کہ بدکاری مت کرو لیکن سلاد کھا لو، کا قریب مت جاؤ، ان ذرائع تک بھی مت جاؤ جو لے جاتے ہیں بدکاری تک. یہ ہے وہ بات. ولا تقربوا الزنا، بدکاری کے قریب مت جاؤ. یہ سب اس کو برا سمجھتے ہیں. اور اس کا ٹیسٹ لوگ کہتے ہیں نا جی فطرت، زانی بھی تو آخر زنا کر رہے ہیں اور فلاں بھی اور فلاں. اس کا ٹیسٹ یہ ہے کہ کیا جو وہ کر رہے ہیں وہ اپنی بہن کے ساتھ پسند کرتے ہیں؟ کیا کوئی چاہتا ہے کہ اس کی بہن کو ویلنٹائن ڈے والے دن کوئی لے جائے اور 600 گھنٹے پر کسی ہوٹل میں؟ پھر وہ دوسرے کی بہن لے کر کیوں جاتا ہے؟ جب وہ اپنے لیے پسند نہیں کرتا تو متکبر آدمی بھی یہ نہیں چاہتا کہ اس کے ساتھ کوئی تکبر کرے. گلا کرتا ہے یار بڑا متکبر آدمی، یعنی مجھ سے بڑا متکبر ہے. جھوٹا بھی دوسرا اس کے ساتھ جھوٹ بولے تو غصہ کر جاتا ہے، یار جھوٹ بولا اس نے میرے ساتھ. اپنے ساتھ جو چیز اور بری لگے اس کا مطلب ہے تمہارا ضمیر اس چیز کو برا سمجھتا ہے اگرچہ تم اس کا ارتکاب کر رہے. ایک صاحب آئے اور انہوں نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، میرے دل میں بدکاری کی بڑی خواہش، بہت عرض ہے، مجھے اس کی اجازت دیجیے. یعنی میرے بس سے بات باہر ہو گئی ہے، یا میرے لیے دعا کی جائے، کوئی علاج کیا جائے اس مرض کا. اب راوی کہتے ہیں کہ مجمع نے اس بندے کو گھورنا شروع کر دیا جیسے کھا جائے گا نگاہوں سے. اللہ کے رسول کے سامنے ایسی جرت، ایسی گستاخی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسے کیا دیکھ کیا رہے ہو، تم اس کی طرف، اس کو رستہ چھوڑو، وہ ڈاکٹر کے پاس آیا ہے.
رستہ دو اپنے بھائی کو. بلایا، قریب بلایا، بٹھایا، اپنے گھٹنوں کے ساتھ اس کے گھٹنے جوڑ لیے، پھر شروع کیا. فرمایا تمہاری والدہ ہے؟ جی ہے. کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ کوئی تمہاری والدہ کے ساتھ یہ کرے؟ اللہ کے رسول کبھی نہیں. کہا دوسرے بھی پسند نہیں کرتے کہ ان کی والدہ کے ساتھ یہ کام کیجیے. تمہاری بہن ہے، تم پسند کرتے ہو کہ تمہاری بہن کے ساتھ بدکاری کرے؟ تم اپنے لیے اجازت نہیں لینے آئے، تم دوسروں کے لیے اجازت لینے آئے ہو کہ وہ تمہاری بہن کے ساتھ بدکاری کر سکیں. تم پسند کرتے ہو؟ اللہ کے رسول کبھی نہیں. فرمایا دوسرے بھی پسند نہیں کرتے ان کی بہن کے ساتھ. بہن، بیٹی، خالہ، پھوپھی حضور نے گنوائے. اس کے بعد فرمایا اللہ اس کو، اس کے سینے پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا اللہ اس کو شفا عطا کر دے. وہ بندہ اٹھا، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول جب میں اس مجلس میں آیا تھا تو زنا میرے نزدیک مرغوب ترین چیز تھی، لیکن میں اس ہستی کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا کہ اب وہ میرے لیے مبغوض ترین چیز بن گئی. کوئی شخص کیسے یہ پسند کر سکتا ہے کہ سرے عام اس کی بہن کو تحفے دیے جائیں اور ساتھ لے جایا جائے اور پھر ہوٹلوں میں رکھا جائے اور پھر اس کی ویڈیو بنے اور پھر وہ بکیں. یہ جو کہتے ہیں جی آج اپنے شوہر کو تحفہ دیں اور شوہر سے کہا جاتا ہے، یہ جو ٹی وی والے ہیں یہ تو نہیں کہتے کہ بھائی اس طرح لڑکیوں کو لے کر جائیں. وہ دیکھیں کہاں ہاتھ رکھتے ہیں کہ آج آپ اپنی بیوی کو کیا دیں گے تحفہ. بھائی شریعت نے کہا ہے کہ فلاں تاریخ کو تم اپنی بیوی کو تحفہ دو. روز کیوں نہیں دیتے تم؟ اسلام دن نہیں مناتا، اسلام تو ساری زندگی مناتا ہے. وہ تو کہتا ہے ہر وقت اچھا گھر والوں کا سلوک کرو. تم اچھے ہو گئی تب جب تم گھر والوں کے لیے اچھے ہو گئے. خیرکم خیرکم لأہلہم وَأَنَا خَيْرٌ مِنْكُمْ لِأَہْلِي. تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے اور میں تم میں سے اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا. یہ ڈے منانا مردہ قوموں کی زندگی کی روایت ہے. اسلام میں اس طرح نہیں ہے. اسلام مردہ دین نہیں ہے. اسلام کہتا ہے کہ ہر وقت والدین کی خدمت کرو، ان کے سامنے آؤ تو تم سراپا ادب بن جاؤ. نگاہیں بھی بتائیں کہ تم کسی با ادب ایسی ہستی کے سامنے ہو کہ جس کے سامنے تمہارے شانے بھی جھکے ہوئے ہوں، نظریں بھی جھکی ہوئی ہوں، اعضاء اور جوارح سے ادب ٹپک رہا ہو، پیار ٹپک رہا ہو. ایک دن کے لیے نہیں کہ جا کے کارڈ دے آئے اور واپس آ گئے، اگلے سال پھر دیکھیں گے. ہر لمحہ یہ جنت کے 2 دروازے تمہارے گھر میں کھول دیے گئے ہیں. اللہ نے جس طرح تمہاری بنیادی ضرورتوں کا خیال رکھا ہے اور جو چیز جتنی ضروری تھی وہ اتنی وافر پیدا کی ہے اور جو چیز جتنی کم ضرورت تھی اتنی کم پیدا کی. ہم وہ کم والی کے پیچھے پڑ گئے. کوئی نہیں، اگر ڈبل ڈور فریج نہیں ہے گھر میں تو خودکشی کرنے کی کوئی وجہ نہیں. اگر 21 انچ کا رنگین ٹی وی نہیں ہے گھر میں تو اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے خودکشی کرنے کی. میرے نبی سے زیادہ غربت کی زندگی کسی نے نہیں گزاری. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، ایک کھجور ملی ہے آپ کو بسی ہوئی پرانی. آپ نے اسے اٹھایا اور فرمایا کہ اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا کہ یہ صدقے کی نہ ہو تو میں اسے کھا لیتا. 3 دن سے میرے پیٹ میں کھانے والی کوئی چیز نہیں گئی. اس سے زیادہ بھی کوئی غریب ہوگا؟ یہ جو خودکشی کر رہے ہیں یہ ذہنی مریض ہیں. میڈیا ان کے لیے ہمدردی کے وہ بریکنگ نیوز بنا کے 4 بچوں کو لے کے خودکشی کر گئی. یہ ذہنی مرض ہے، یہ بیماری ہے، یہ غربت کی وجہ سے نہیں ہے. آج کا غریب بھی آپ جا کے دیکھیں کیبل لازم کنیکشن اس کو ملا ہوا ہے. اس لحاظ سے ہم نے جو اپنا رزق کا معیار بنایا ہوا ہے یا جو ہم جس طریقے سے چل رہے ہیں، اگر ہم اپنے دین کو دیکھیں تو اس کی ہدایت بڑی واضح ہے. انہ کان فاحشہ، یہ بھی حیائی کا کام ہے. تم جانتے ہو تم اپنوں کے لیے اسے پسند نہیں کرتے
وہ جو سارا دن رومال رکھ کے اور کان پھول جو ہے وہ کان میں سجا کے دوسری لڑکیوں کے پیچھے گھومتا ہے، اپنی بہن کی خبر ملے اسے گولی مار دیتا ہے، اتنا غیرت مند ہے. اس کو کہتے ہیں غیرت کا قتل. اور خود جب بے غیرت سارا دن بکرے کی طرح گلیوں میں گھومتا رہتا ہے تو کوئی نہیں ہوتا. یعنی مرد کرے تو کوئی جرم نہیں، یہ اس کا استحقاق ہے کہ سارا دن منہ مارتا رہے. ہاں اس کی بہن کر جائے تو پھر وہ واجب القتل ہے. یہ غیرت اسلامی غیرت نہیں، اسلام میں دونوں کی سزا ایک ہے. ہمارے یہاں مسئلہ یہی ہے کہ عورت کو تو ہم نے 100% اسلام پر عمل کروانا ہے. دکان پہ بھی نہیں جانے دینا، خود بات کرنی ہے دکاندار سے کہ میری بیوی کی آواز بھی کوئی نہ سنے. ہاں میں اپنی سیکٹری سے چیٹ کرتا رہوں تو کوئی مسئلہ نہیں. بیوی کے سامنے اسے پوچھ رہے ہیں وہ آپ کے کیا وہ درد تھا وہ سر کو، تو آپ فلاں چیز لے لیں، فلاں گولی لے لیں، آپ مائگرین لے لیں، اور پھر آدھے گھنٹے بعد فون کر کے پتہ کرنا کہ وہ لیا آپ نے، ابھی تک نہیں لیا آپ نے، پلیز لے لیں آپ. اور اپنی بیوی کا آپریشن ہوا وہ پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ اس بیچاری کو بھی کوئی درد ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، سیزیرین ہوا ہے. یہاں ری ایکشن پیدا ہوتا ہے عورت میں کہ سارا اسلام میرے لیے نازل ہوا ہے، اس کے لیے کوئی اسلام نہیں، اماں کے ساتھ گپے مارتا رہتا ہے. یہ کہاں سے آیا ہے؟ ہمارے یہاں مردوں کے لیے الگ اسلام ہے، عورتوں کے لیے الگ اسلام ہے. وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ بڑا برا رستہ ہے. یہ جو تم جس رستے پہ چل رہے ہو نا، جو کام کر رہے ہو، یہ اصل میں ایک رستہ ہے، اس پہ تمہاری اولاد چلے گی. وہ آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی کسان تھا، وہ نماز پڑھ رہا تھا تو کوئی بندہ آیا، اس نے دیکھا ایسے گھوم کے بننا جاؤں گا تو ذرا رستہ لمبا ہو جائے گا، تو دیہاتی ہمیشہ ذرا جلدی میں ہوتے ہیں، اس نے درمیان میں سے چھوٹ کر کے تو ایسے رستہ بنا لیا، نکل گیا. اب وہ نماز پڑھ کے وہ صاحب جو سر پکڑ کے بیٹھ گئے. اس نے کہا یار یہ رونے والی بات ہے، بس ایک بندہ گیا ہے، وہ اس کا بندہ نہیں گیا، میں اس کے قدموں کے نشانوں کو رو رہا ہوں. اب دوسرا ہے کہ وہ بھی یہاں سے گزرے گا، تیسرا ہے کہ وہ بھی گزرے گا، اور پھر وہ رستہ بن جائے گا. یہ سبیل ہے. حضور نے فرمایا من سن سنتن سیئتن ومن سن سنتن حسنتن، جس نے کسی برائی کو رواج دیا قیامت تک اس کو کرنے والوں کا، اسے اپنا تو برائی کا ملے گا، ان کرنے والوں کا بھی اسے ملے گا. اس کا شیئر ان کے ساتھ ہے، اس لیے کہ رواج اس نے دیا تھا، چالو جاری اس نے کیا تھا. اور جس نے کوئی نیکی کے کام کو رواج دے دیا اسے اپنی نیکی کا بھی اجر ملے گا، اور قیامت تک جو لوگ اس کی نیکی کو دیکھ کر نیکی کرتے رہیں گے اسے ان کا بھی اس میں سے حصہ ملے گا. یہ سا سبیل ہے. یہ جو تم مثال بنا رہے ہو نا، یہ بڑی بری مثال ہے. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، جس نفس کو اللہ نے محترم بنایا ہے اور جس کو نقصان پہنچانا اللہ نے حرام کیا ہے اس کو قتل مت کرو. اسلام میں جان کی حرمت کعبے کی حرمت سے بڑھ کر ہے. اور سب سے بڑا جرم شرک کے بعد یہی ہے، قتل نفس. کہا کہ مسلمان کتنا بھی گناہگار ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاک فرماتے ہیں کہ گناہگار کتنا بھی ہو اللہ کی رحمت اسے پا لیتی ہے. نیٹ ورک جہاں کہیں اندھیروں میں گمراہیوں میں پڑا ہو، رحمت اسے پا لیتی ہے، رب سے جڑ جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، پلٹ آتا ہے، یہاں تک کہ وہ کسی کو ناجائز قتل کرتا ہے اور اللہ کی رحمت اپنا رابطہ توڑ لیتی ہے اس سے. اللہ کہتا ہے کہ مومن سے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ قتل کر دے، وہ متعمد قتل. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، مومن تو قتل کر ہی نہیں سکتا. مومن کا مطلب کیا؟ امن دینے والا. امن دینے والا کیسے قتل کرے گا؟ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا، کہ وہ مومن کو قتل کر دے، إِلَّا خَطَأً، خطا ہو سکتی ہے.
وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جس نے جان بوجھ کے مومن کو مارا، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ یہ لعنت جو ہے یہ اللہ کی رحمت سے دوری کا اعلان ہے۔ اگر قاتل کو قصاص میں قتل کر بھی دیا جائے، پھانسی بھی ہو جائے، جو ہمارے یہاں بہت مشکل ہوتا ہے، تو بھی اللہ وہ تو جرم میں مارا گیا نا، جس کو آپ نے پھانسی دی ہے، جس کو مارا اس نے وہ معصوم مارا گیا ہے، معاملہ برابر نہیں ہوا۔ اللہ کے یہاں وہ غضب میں گرفتار ہوگا، الا یہ کہ وہ تائب ہو، پشیمان ہو، اللہ سے معافی مانگے، اس معافی کو ثابت کرنے کے لیے، اپنے صدق کو ثابت کرنے کے لیے 2 ماہ کے روزے رکھے مسلسل، پتہ چلے کہ یہ اپنی توبہ میں خالص ہے اور اسے احساس ہے کہ میں نے کیا کی، پھر اللہ پاک اسے ہو سکتا ہے کہ معاف کرتے۔ انسانی جان کو آپ شرائط طے کی گئی، اس نے کسی کو قتل کیا ہے تو تم قتل کر سکتے ہو، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا، ایک ذمہ ہے، آپ اس کو بھی قتل نہیں کر سکتے، اس کی جان بھی مقدس ہے، الا یہ کہ اس نے قتل کیا ہو، یا فساد فی الارض کا مجرم ہے، شادی شدہ زانی ہے، شرائط پوری ہو گئی، سزا دی جائے گی، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ خود ہی غصے میں طے کر لیا کہ جی فلاں فلاں چونکہ فلاں کرتے ہیں، وہ پردہ نہیں کراتے عورتوں کو اور لہذا واجب القتل ہے، فلاں سارے مرتد ہیں ان کا قتل، اور پھر آگے آپ پہ سنیں گے فلا تسرف القتل، قتل میں بھی اسراف ہوتا ہے۔ ہمارے جب اب تو وہ کہا جاتا ہے نا کہ اس کو لٹکایا جائے، جب ہمارے یہاں فتویٰ دیا جاتا لٹکانے کا نہیں ہوتا تھا، تلوار سے گردن اتارنے کا ہوتا تھا، اور حکم یہ دیا جاتا تھا، لکھا جاتا تھا کہ تلوار کے ایک وار سے قتل کیا جائے جو کہ اس کی گردن پر کیا جائے، کیوں گنجائش انہوں نے چھوڑی نہیں کہ آپ تلوار کا ایک ہی وار کریں لیکن اس کا گھٹنا آپ کاٹ دیں۔ اب وہ بلیڈنگ سے جناب علی 2 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے 10 گھنٹے تڑپتا رہے، وہ پھر مرے، کہا نہیں، یا آپ اسے ذبح کریں اور چھوڑ دیں اسے، نہیں، ایک ہی وار سے گردن اتاری جائے گی اور وہ گردن پر کیا جائے گا۔ یہ جو ہو رہا ہے، جو گردنیں کاٹی جا رہی ہیں، جو فٹ بال کھیلے جا رہے ہیں، یہ اسلام کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ویسی بھیڑیے ہیں، یہ خونی درندے ہیں، خون سے ان کی تسکین ہوتی ہے اور اسلام ان کی شکلوں سے بدنام ہوتا ہے، اسلام کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اسلام کسی گروہ کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنے خود سے فیصلے کرے کہ فلاں کو مارنا ہے اور فلاں مرتد ہے اور فلاں مسلمان نہیں ہے۔ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا، جو مظلوم قتل ہو گیا ہے، زیادتی ہوئی ہے اس کے ساتھ، ہمارے یہاں عام طور پہ فتویٰ دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے مرتد فوج افغانستان کی بھی مرتد نہیں، اس میں بھی مسلمان ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں۔ مرتد تو وہ ہو سکتے ہیں جو بغاوت میں پھر اٹھے ہیں، وہ اولا ہیں، جو ریاست کی نمائندگی کر رہی ہے وہ مرتد نہیں ہے۔ اگر یہ بات کرنی ہے تو پھر شروع سے فیصلے کرو کہ مرتد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج تھی یا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج تھی، وہاں سے بسم اللہ کرو، تمہارا دین وہاں سے چلا ہے، فیصلے کرتے آؤ۔ وہ لڑتے بھی تھے، ایک دوسرے کے جنازے بھی پڑھتے تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی فوج کے جو بندے ادھر شہید ہوتے تھے اور ان کو وہ اکٹھا کرتے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جنازہ پڑھاتے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوج کے بندے جو اس طرف اکٹھے کیے جاتے تھے شہداء،
ان کا جنازہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں پڑھایا جاتا تھا. مرتد تو نہیں سمجھتے تھے ایک دوسرے کو. یہ تو خوارج کا فتویٰ تھا یہ سب سے پہلے مسلمان کو مرتد قرار دینا. انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مرتد قرار دے کر قتل کا فتویٰ دیا تھا. ایک گروہ کہتا ہے کہ میں حکومت ہوں, دوسرا باغی ہے. وہ کہتا ہے ہم حکومت ہیں وہ باغی ہے. یہ تو سلسلہ چلتا ہے پوری اسلامی تاریخ کے اندر. ہارون الرشید بڑے قصے آپ پڑھتے ہیں نا ان کے, ملکہ زبیدہ اور ہارون الرشید. ہارون الرشید صاحب اپنے بڑے بھائی کو رات کو قتل کروا کے ان کے صبح کیا گیا تھا. ایک کوئی 2 من بھر لونڈی نے وہ تکیہ دبا کے اس کے منہ پہ ان کے بھائی کے اس کو مار کے صبح ان کو بٹھایا گیا. اورنگزیب نے اپنے کتنے بھائی مار کے بیٹھا تھا. مرتدوں میں سے کون تھا؟ پوری آپ اپنی ہسٹری دیکھ لیں آپ پیچھے. اس گروہ کو, اس خونی درندہ ایک جو گروہ ہے جو باقاعدہ فٹ بال کھیلتے ہیں انسانی سر کاٹ کر, توے پہ رکھتے ہیں انہیں سب کے سامنے, ذبح کرتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے. اسلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں. جو زبان سے ان کے خلاف جہاد کرے وہ بھی جہاد ہے, جو قلم سے کرے وہ بھی جہاد ہے, جو بندوق سے کرے وہ بھی جہاد ہے. وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ. جو مظلوم قتل ہو گیا ہم نے اس کے اولیاء کو, اس کے وارثوں کو حق دیا ہے قصاص کا, وہ اس سے بدلہ لے سکتے ہیں. فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ, اب وہ قتل میں اسراف نہ کرے. یعنی ایک بندے نے, ایک موچی نے ایک ڈاکٹر مار دی. آپ وہ کہتے ہیں یار ڈاکٹر کے بدلے موچی مارے ہیں تو یہ تو ہمارے خاندان کی توہین ہے, ہم اس کے خاندان کے 10 بندے ماریں گے. یہ گجرات میں چلتا ہے یہ سلسلہ. جان سب کی برابر ہے, جان سب کی برابر, یہ پیشے ہیں. جانے سب کی, ایک موچی کی بھی اتنی, ایک چرسی کی بھی اتنی محترم ہے جتنی چیف جسٹس کی ہے. چیف جسٹس کے قاتل کو بھی ایک ہی بندے نے مارا تو ایک ہی بندہ پھانسی چڑھے گا, اس میں یہ کہ 10 بندے چلائے جائیں گے. انسانی جان کا ایک ہی ریٹ ہے, کوئی کمی بیشی نہیں اس میں. لہذا اسراف مت کرو, یعنی اس طرح بھی مت کرو کہ زیادہ بندے مارو, اور اس طرح بھی مت کرو کہ تم اسے اذیتیں دے دے کر مارو. یہ اسراف ہے جان لینے میں. انہو کان منصورا, اس کی مدد کی جائے گی, اسٹیٹ اس کی مدد کرے گی بدلہ لینے میں. مجرم پکڑے گی, جرم ثابت کرے گی, اور پھر اس کے سامنے کھڑا کر دے گی کہ اب تم چاہو تو معاف کر دو, چاہو تو سزا دو. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ, یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ. دیکھیں اسلام کس طرح مظلوموں کا ساتھ دیتا ہے. یتیم ہے بچہ, والد فوت ہو گیا ہے, کوئی سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے, وہ اپنی جنگ لڑنے کے قابل نہیں ہے, ابھی چھوٹا ہے, ماں کی گود میں ہے, 5 سال کا, 10 سال کا, تو خطرہ اسے کس سے ہے؟ اپنے ہی چچاؤں سے, اپنے ہی کزن سے. میں گجر خان کچہری میں تھا تو ریزیڈنٹ میجسٹریٹ کے پاس عبد الرشید رازی صاحب ہوا کرتے تھے, تو ان کے پاس ایک کیس آیا. چچا نے صرف ایک اینٹ کے جھگڑے پر 10 سال کے بھتیجے کا اینٹ مار کے سر پھاڑ دیا ہو, تو اسپتال میں ایڈمٹ تھا بیچارہ. جب اس کی ضمانت کے لیے کیس آیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں دوں گا. اس سے کہا تمہیں ترس نہیں ہے, یتیم بچہ ہے 10 سال کا, ایک اینٹ کی خاطر تم اسے مارنے لگے تھے. میں نہیں دوں گا, جاؤ تم سیشن کے پاس جا کے ضمانت کروا لو, میں نہیں دیتا. اب سیشن والے جو تھے وہ بھی مولانا تھے, کراکلی ٹوپی رکھا کرتے تھے ماشاءاللہ, عدالت چھوڑ کے جماعت میں جا کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے. کہا میں بھی نہیں دیتا, ہائی کورٹ میں جاؤ.
ان کا بات مسئلہ یہ ہے کہ ایک اینٹ جگہ ہے، دیوار بنانی ہے، ایک اینٹ ادھر کرنی ہے، اور تم نے بھتیجے کو باقاعدہ نیچے لٹا کے اینٹیں مار کے اس کو مارنے لگا تھا، یتیم بھتیجے کو۔ یہ سب سے مظلوم طبقہ ہوتا ہے جس میں اپنے بجائے پشت پر کھڑے ہونے کے اپنے ہی مارنا شروع کر دیتے، وہاں اللہ پاک کھڑا ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا وَأَنَا وَقَافِلُ الْيَتِيمِ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ان دو انگلیوں کی طرح جنت میں ہوں گے۔ جیسے ان دو انگلیوں کے درمیان تیسری انگلی نہیں ہے نا، میری جنت اور اس کی جنت کے درمیان کسی تیسرے کی جنت نہیں ہوگی۔ اسلام کھڑا ہوا ہے اس کے لیے۔ جو لوگ ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، وہ لوگ جو ظلم کی زیادتی کے ساتھ یتیموں کا مال کھا لیتے ہیں، وہ یاد رکھیں وہ اپنے پیٹ میں جو بھی اس وقت انہیں تکے کباب نظر آ رہے ہیں وہ آگ کے انگارے ہیں۔ یہ تو یہاں ہے نا، اور یہ جہنم میں پہنچ کر رہیں گے، وسيصلون سعيرا، ان قریب یہ جہنم میں داخل ہو جائیں گے، اندر بھی انگارے باہر بھی انگارے۔ جیسے سود کے بارے میں کہا کہ وہ سانپ اور بچھو ہوں گے باقاعدہ پیٹ کے اندر اتنا بھرا ہوا ہوگا، اور وہ کھینچ کے اتنا ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گا، جس طرح آپ غبارے میں ہوا بھرتے ہیں نا، جتنے تو ٹرانسپیرنٹ ہوتا چلا جاتا ہے، چیزیں اندر نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، اس طرح پیٹ پھولا ہوا ہوگا، سانپوں سے بھرا ہوا ہوگا، اور باقاعدہ نظر آئیں گے وہ اندر کاٹتے ہوئے، یہ انگارے اندر بھی نظر آئیں گے، باہر بھی آگ ہوگی۔ الا باللتی ہی احسن، ہاں اچھی نیت سے ان کو ساتھ رکھا ہوا ہے۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ تو پریشان ہو گئے، اب یتیم کے لیے الگ ہانڈیاں پکنا شروع ہو گئی کہ کہیں مشترکہ ہانڈی میں یتیم کا حصہ ہم زیادہ نہ کھا جائیں۔ مشترکہ ہانڈی پکی ہے، اس میں یتیم کا بھی حصہ ہے، کھانے میں ہم نے یتیم کا زیادہ کھا لیا، اس نے ایک پلیٹ کھائی ہے، ہمارے گھر والوں میں 3 پلیٹیں کھا لی ہیں، تو کہیں آگ نہ کھا لیں ہم۔ یتیم کی ہانڈی الگ جب پکنا شروع ہوئی، اور فریج بھی کوئی نہیں تھے کہ ہفتے کی ایک دفعہ پکا لیں، اب روز ہانڈی پکانا، کھیتوں میں کام بھی کرنا، کھجوروں سے فصل بھی اتارنی ہے ساتھ۔ اللہ نے کہا نہیں، میں نے یہ نہیں کہا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، ہانڈیاں مشترکہ پکاؤ، یہ اتنا سختی والی بات نہیں کہ میں پانی کا حساب کر کے اس کا تو تمہیں عذاب دینا شروع کر دوں گا، کوئی بات نہیں، تمہارے بھائی ہیں۔ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، یہاں تک کہ وہ اپنی پختگی کی عمر کو پہنچ جائے۔ اب روپے تو اس وقت ہوتے نہیں تھے، اونٹ بیڑ بکریاں ہوتی تھیں، زمینیں ہوتی تھی، فصل ہوتے تھے، تو اس میں یا تو زمینیں دبا لی جاتی تھیں، یا اس کے اونٹ بیچ دیے جاتے تھے، یا اور کوئی بہانے سے کھا لیے جاتے تھے۔ تو کہا گیا کہ دیکھو جب تک یہ اپنی پختگی کو نہیں پہنچتا، تم امین ہو، ٹرسٹی ہو، تم خیال رکھ کے تو چلاؤ۔ من کان غنیا فلیستعفف، جو غنی ہے وہ اس میں سے کچھ مت کھائے، ومن کان فقیرا فلیاکل بالمعروف، جو غریب ہے اگر وہ بھی اس کے ساتھ کچھ کھانا چاہتا ہے تو وہ اتنا ہی کھائے جتنا اس کی ضرورت ہے۔ ولا تاکلوا اسرافا وبدارا ان یکبروا، اللے ترلوں میں تم مت اڑا دو اسے کہ بچہ تو چٹپٹ بڑا ہو رہا ہے یار، تو اس کے بڑا ہونے سے پہلے اس کو سونپنے سے پہلے میں سارا کھا لوں، کہنا بیدارن۔ یہ آپ نے عربی میں لفظ سنا نا، عربی کہتے ہیں بدری، بدری کا مطلب جلدی، یہ قرآن کا لفظ۔ اسرافن و بیدارن، زیادہ اور جلدی کہ اس کے جوان ہونے سے پہلے مال ختم کرنا ہے، اس طرح نہیں کھانا۔ وہاں ارشاد فرمایا سورہ نساء میں کہ وابتلوا الیتامى حتى اذا بلغوا النکاح، یتیموں کو آزماتے رہو۔ وابتلوا کا مطلب ہوتا ہے آزمائش کرتے رہو، ابتلا میں ڈالنا، تاکہ ان کی ذہنی نشو و نما بھی ہو، پتہ چلے ذہنی بھی بالغ ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ زندگی دی اسی لیے گئی ہے
لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم تمہیں آزمائیں، ابتلا میں ڈالیں. اس کی ایک ایک سانس امتحان ہے. بچوں کی طرح ایسا نہیں کہ مہینے کے آخر میں جا کے 3 دن جو ہے وہ CCA ہونا ہے. تیری ایک ایک سانس امتحان ہے، ایک ایک دکھ امتحان ہے، ایک ایک سکھ امتحان، ایک ایک رویہ امتحان. تیرے گھر کے دروازے پہ جو مہمان آئے وہ تیرا امتحان ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، بہترین عمل کون کرتا. وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، یہاں فرمایا حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّ، اپنی پختگی کو پہنچے. وہاں فرمایا یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچے. اب یہ پختگی کی تفصیل بیان کر دی. یہ جو لفظ بلوغ ہے نا، ہم جسے کہتے ہیں فلاں بالغ ہو گیا ہے، یہ نکاح سے ہی نکلا، یعنی نکاح کے قابل ہو گیا ہے. بالغ ہونا احتلام کو ہی کہتے ہیں نا، حتی اذا بالغ النکاح. تو لفظ بلوغ ہی نکاح سے شروع ہوا ہے، کہ اس کا مطلب ہے کہ نکاح کی ایک عمر معروف ہے جس کو ہر مذہب والا جانتا ہے، دنیا کے ہر خطے کا انسان جانتا ہے کہ اب یہ شادی کے قابل لڑکی ہو گئی ہے، لڑکا ہو گیا. یتیم صرف لڑکے ہی نہیں ہوتے، لڑکیاں بھی ہوتی ہیں. تو یہ معروف عمر ہے، سب کو معلوم ہے. حتی اذا بالغ النکاح. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، دیکھو وعدوں کی پابندی کیا کرو. اوفو بالعہد. سورہ المائدہ شروع ہوئی تو وہاں حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. عقد آپ کس کو کہتے ہیں؟ اگریمنٹ کو، کنٹریکٹ کو. اے ایمان والو اپنے معاہدوں کی پابندی کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ. جو امانت دار نہیں اس کا ایمان کوئی نہیں، اور جو وعدے کا پابند نہیں اس کا دین کوئی نہیں. اس لیے کہ دین اصل میں نام ہے اللہ اور بندے کے درمیان معاہدے کا، کنٹریکٹ ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، اللہ پاک نے خرید لیا مومنوں سے ان کی جان بھی اور ان کا مال بھی. یہ کنٹریکٹ ہے. کلمہ لا جو ہے یہ انتقال کے کاغذات پر دستخط ہیں. لا کا مطلب ہی یہ ہے کہ میری جان سمیت میرا کچھ بھی نہیں ہے، اب جو کچھ ہے اللہ کا ہے. اللہ کے رسول نے وصول کرنا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ کا نمائندہ جس نے مجھ سے وہ لینا ہے، جس کے حکم پر میں نے قربان کرنا ہے، جس کی بتائی ہوئی جگہ پہ میں نے لگانا اور کھپانا ہے، وہ اللہ کا رسول. یہ ہے کنٹریکٹ. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کتابوں کو پرانی اصطلاح میں، قرآنی اصطلاح میں اور آسمانی کتابوں کی اصطلاح میں میثاق کہا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے. اے ایمان والو وَاذْكُرُوا مِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اس عہد کو، اس میثاق کو یاد رکھو جو تم نے بڑا پکا کیا ہوا ہے اس کے ساتھ. اولڈ ٹیسٹامنٹ پرانا، عہد نامہ عتیق پرانا، نیو ٹیسٹامنٹ اور لاسٹ ٹیسٹامنٹ. یہ قرآن حکیم معاہدہ ہے، بندے نے کیا کرنا ہے اور اللہ نے کیا کرنا ہے. اوفو بعہدی اوف بعہدکم، تم نے جو میرے ساتھ وعدہ کیا پورا کرو، میں نے جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا میں پورا کروں. یا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے یہ کرنا، کہاں ہے وہ معاہدہ؟ نکالو. فاتو بالتوراۃ فتلوھا، وہ جو میرا تمہارا معاہدہ وہ پڑھو ذرا. کیا ہے کہ جو بھی رسول آئے گا تم اس کو مانو گے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ، صرف ایمان نہیں لاؤ گے، نہ ساتھ اس کی نصرت بھی کرو گے، دست و بازو بھی بنو گے. وہ ہے عہد نامہ کہ نہیں؟ تو یہ قرآن حکیم پڑھے نا ہم کبھی کہ اس میں کیا کیا طے کیا گیا ہے. اس نیت سے پڑھیں آپ، ثواب ساتھ ساتھ ملتا رہے گا. ثواب کی نیت آپ نہ بھی کریں، ثواب اللہ کے کلام کا ملتا ہی رہتا ہے. جس طرح جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو سواد کی نیت نہ بھی کریں تو سواد آتا ہی رہتا ہے. دیکھنا یہ کہ اس میں پروٹین کتنی ہے اور باقی چیزیں کتنی ہیں. ذرا معاہدہ پڑھ کے دیکھنا اللہ نے کیا کیا طلب کیا ہم سے.
ہم تب کریں نا فکر ہم نے عمل کرنا ہو تو. وہ کوئی صاحب تھے اور وہ دکاندار سے کہہ رہے تھے یہ بھی اتنا ڈال دو اتنا ڈال دو اتنا ڈال دو. تو وہ فنش ہو گئے تھے کام سے, انہوں نے جانا تھا آؤٹ ہو کے. تو دوسرے نے کہا کہ یار تو قیمت ہی نہیں پوچھ رہا اس سے جو ڈلواتا چلا. اس نے کہا کہ میں نے کون سے پیسے دینے اس کو, قیمت تو وہ پوچھے جس نے دینے ہوں گے. میری کل کی فلائٹ ہے, یہ پہلی پہ روتا رہے گا. ہم نے عمل کرنا تو پڑے نا کہ کیا کرنا ہے ہم نے اور اس کے بدلے میں کیا ملے گا ہمیں. ہم تو سمجھتے ختنے ہو گئے بس بن گیا آئی ڈی ہمارا, نادرا میں رجسٹر ہو گئے مسلمان, فرشتہ کھڑا ہوگا اور آئی ڈی چیک کر کے بھیج رہا ہوگا جنت. ایسی بات نہیں. اوفو بعہدی اوفی بعہدکم, تم نے جو چیزیں مانی ہیں کہ ہم کریں گے وہ تم کرو, جو میں نے کہا کہ میں دوں گا وہ میں دوں گا. واوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا. یاد رکھو عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا, یہ ایسا نہیں ہے, یہ ضائع نہیں جائے گا. اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت حذیفہ اور ان کے ساتھ ایک ساتھی مکے سے نکلے تو انہیں رستے میں روک لیا مکے والوں نے. بدر کی جنگ ہونے والی تھی تو ان کے لشکر نکلے ہوئے, تو انہیں پتا تھا جنگ ہونی ہے, انہوں نے ان کو روک لیا. انہوں نے جب اصرار کیا, مال دیا کہ بھائی تم مال لے لو ہمارا اور جانے دو, تو انہوں نے کہا کہ تم ایک وعدہ کرو ہم سے کہ تم مسلمانوں کی طرف سے جنگ میں شریک نہیں ہوگے تو ہم تمہیں چھوڑ دیتے. انہوں نے وعدہ کر لیا. اب یہ بغلیں بجا رہے تھے کہ ہم نے کون سا یہاں سے گارنٹی رکھی ہے, جائیں گے سیدھے میدان جنگ میں, ہم جائیں گے. گن پوائنٹ پہ معاہدہ لیا گیا ہے. وہ سیدھے بدر میں آئے, حضور سے واقعہ بیان کیا, اپنے مدینے چلے جاؤ, تم جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے. کہ حضور وہ تلوار کی نوک پہ لیا گیا تھا. آپ نے فرمایا نہیں, مومن جب کسی کو زبان دے دیتا تو اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیتا. تم ابھی بھی مکے میں ہو. انہوں نے کس کی گارنٹی پہ چھوڑا تھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. انہیں پتا تھا یہ معاہدہ کر لیں صحیح, پورا محمد کروا دے گا, اس لیے کہ وعدہ خلافی نہیں کرتے. یہ کردار ہے ہمارے نبی کا. کافر بھی اعتبار کرتے تھے. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ, جب تم تولو ماپو تو پورا ماپ کر دو. وَازِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ, اور ڈنڈی سیدھی رکھ کے تولو, یعنی ماپو تو پورا ماپو. اب یہ سارے یہ صرف مسلمانوں سے نہیں کہ ہندوؤں تمہیں اجازت ہے, یہ انسانی فطرت کی چیزیں ہیں. جب آپ جاتے ہیں, آپ نے کبھی کسی دکاندار سے پوچھا ہے کپڑا لیتے ہوئے کہ تمہارا مذہب کیا ہے؟ اتنے میٹر دے دو بھائی, وہ میٹر کس کا آتا اور آپ کو دے دیتے. ہم یہ توقع رکھتے ہیں ہر انسان سے, چاہے اس کا کوئی بھی مذہب ہے, جتنے اس نے پیسے لیے اتنا تول کر دے گا, اتنا معاف کر دے گا. یہ کوئی صرف مسلمانوں کی کوالٹی نہیں ہے. اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے تمہارے اوپر انگلی نہ اٹھے کہ یہ عیب ہے مسلمانوں میں. تمہارا عیب تمہارے مذہب کا عیب بن جائے گا, تمہارے دین کا عیب بن جائے گا. لہذا اپنے دین کو داغدار مت کرو. ذالک خیر واحسن تأویلا, انجام کار کے لیے یہ بہترین خیر بھی ہے اور بہترین رویہ بھی ہے. یعنی اس سے تمہیں بھلائی ملے گی, اس کپڑے سے بھی بھلائی ملے گی, اس روزی سے جو تم کما رہے ہو اس سے بھی خیر آئے گی. تمہارا مقدر طے کر دیا گیا ہے, مقدر سے زیادہ ڈالو گے تو پھر آپ کو پتہ نا, اگر آپ آئل زیادہ ڈال لیں تو پھر نکالنا ذرا مشکل ہوتا ہے. اسی طرح اگر تم اپنے مقدر سے زیادہ حرام کے ذریعے کما بھی لوگے تو نکلنا تو اس نے ہے, اس لیے کہ جو تمہاری کیپیسٹی تھی تمہارے, اس سے زیادہ تم رکھ نہیں سکتے. یہ تو اللہ پر جبر ہو گیا. اب وہ نکلنا ہے تو کیسے نکلے گا؟ ہاتھوں سے لیا تھا نا, ہاتھوں سے نکلے گا. اب وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا, ٹانگ ٹوٹ گئی, ڈاکٹر کے پاس لے گئے, آپریشن ہو گیا, وہ 5-7-10 ہزار ادھر نکل گیا. نکلنا تھا اس نے, کوئی سبب بھی بنے گا تو نکلے گا نا. تو پھر تمہیں تکلیف بھی ہوگی. ایسے مت کرو, اپنا مقدر لو, تھوڑے میں برکت کی دعا کرو اللہ پاک سے, وہ کفایت کرے گا. پیسہ کفایت نہیں کرتا. بہت سارے لوگ ہیں ڈھیر سارا پیسہ ہوتا ہے, سمجھتے ہیں کہ نسلوں میں ختم نہیں ہوگا. ایک آدھ بیماری آ کے گھستی ہے اور سب لگ جاتے, ختم ہو جاتے.
ولا تقف ما ليس لك به علم، اس پر سٹینڈ مت لو جس چیز کے بارے میں تمہیں علم نہیں۔ وہ ایسے کر کے پہلے اس کو آف اس کو آن کریں اور چلنے دیں اس کو۔ ولا تقف ما ليس لك به علم، جس چیز کا تمہیں علم نہیں اس پر سٹینڈ مت لو۔ یہ ایسی بات ہے کہ فتنوں کا دروازہ بند کر دیتی۔ معلوم ہونا چاہیے، افواہوں کے پیچھے نہیں دوڑنا چاہیے، الزامات نہیں لگانے چاہیے۔ تمہیں علم ہے تو بات کرو اور ثابت کرو اس کو۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، تمہاری سماعت، تمہاری بصارت اور تمہارا دل، وہ جو ڈیٹا پروسیسنگ فیسلٹی ہے تمہارے اندر، یہ سب ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ تم نے جھوٹ کہاں سے لیا، اور پھر فل ان دا بلینکس کہاں کیا، پھر اس میں رنگ کہاں بھرا، اس کو کہاں کون سا ذریعہ سوچا پھیلانے کا، ان سب چیزوں کا محاسبہ ہوگا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کر مت چلو۔ فرح اور مرح دو چیزیں قرآن۔ ذَلِكَ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ، یہ فرح اور مرح دو چیزیں۔ فرح ہوتا ہے اندر کی خوشی، مرح ہوتا ہے اس خوشی کا باہر باڈی لینگویج، ناچنا یہ مرح ہے، نہ ناچے خوشی اندر بھی رکھیں آپ، وہ فرح ہے۔ فرمایا کہ وہ چال جو ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اندر دولت ہے، پیسہ ہے، اطمینان ہے، سکون ہے، اللہ کا شکر ادا کرو بجائے اس کے کہ تمہاری چال ٹیڑھی ہو جائے، کپڑے گھسیٹ کے تم چلنا شروع کر دو۔ یہ ہے اصل میں چیز منع۔ جو منع ہے وہ یہ تکبر ہے، تکبر والی چال ہے، جو حدیث ہے اس کی پوری حدیث جہاں بھی کوٹ ہوئی ہے خیلا کے ساتھ ہوئی ہے۔ اپنی چادر کو گھسیٹو مت، خیلا، خیلا خیل سے بنا، خیل کہتے ہیں گھوڑے کو، اور گھوڑا جب شوخی میں ہوتا ہے تو جو چال چلتا ہے نا وہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی شلوار جب وہ آدھی پنڈلی تک ہے لیکن دل تکبر سے بھرا ہوا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ شلوار نہ آپ کے جنت میں نہیں بھیجا جائے گا، دل دیکھا جائے گا۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ۔ اصل میں منع تکبر ہے۔ اس زمانے میں سردار اس قسم کا کیا کرتا، ابھی متکبرین جو ہوتے ہیں جن کی چال آپ دیکھتے، جو جن علاقوں میں لاچا پہنا جاتا ہے، یہ میاں والی اور یہ گجرات کا علاقہ، وہاں بدماش کی چال بتاتی، اس کا لاچا بتاتا کہ یہ بدماش ہے، اس کا سٹائل بتاتا ہے۔ یہ منع تھا، سردار وہ اسی طرح کرتے تھے۔ اور یہ اسراف ہر چیز میں ہے، کاف لمبے رکھنے میں بھی، اور وہ جو دھسا پہنتے اوپر بڈیرے، اس میں بھی۔ جس علاقے میں جو بھی چیز تکبر کے اظہار کے لیے چنی جاتی ہے وہ منع ہے۔ شلوار بیچاری تو مسکین ایسے ہی آ گئی ہے نا اس میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔